آج ایک اور انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین اکرام، اس ملک میں اب تک کس کس کو غدار کہا گیا، یہ ایک لمبی چوڑی کہانی ہے، لیکن کچھ انفارمیشن آپ کی خدمت میں شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ حالیہ دنوں میں پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو اپوزیشن جماعتوں کی کل جماعتی کانفرنس میں خطاب کے بعد ایک بار پھر غداری کے الزامات کا سامنا ہے۔ صرف نواز شریف ہی نہیں بلکہ ان کی صاحبزادی مریم نواز کے بارے میں بھی حکومتی ترجمان شہباز گل انڈین شہریوں سے ملاقاتوں کے الزامات عائد کر رہے ہیں اور اپوزیشن کی حکومت مخالف تحریک کو انڈین ایجنڈا قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ پہلا موقع نہیں کہ پاکستان میں کسی سیاسی رہنما کو غدار قرار دیا گیا ہو۔ پاکستان میں اپوزیشن کے ہر فرد کو کسی نہ کسی دور میں غدار قرار دیا جا چکا ہے، اور ہمارے ہاں انڈیا سے جنگ کی مخالفت کرنے والوں کو بھی غدار سمجھا جاتا ہے، اور انڈیا کے حوالے سے ہمارے ہاں ایک مخصوص سوچ موجود ہے۔ 1947 سے کرش انڈیا کے سٹیکرز اکثر ہماری گاڑیوں پر چسپاں نظر آتے ہیں اور یہ ایک سوچ کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ پاکستان میں اپنے کسی بھی سیاسی حریف کو غدار قرار دینے کا سلسلہ ملک کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے حسین شہید سہروردی کو قرار دے کر شروع کیا تھا۔ اس کے بعد ایوبی دور میں قائد اعظم کی ہمشیرہ اور صدارتی امیدوار محترمہ فاطمہ جناح کو بھی غدار قرار دیا گیا۔ خدائی خدمتگار تحریک کے خان عبدالغفار خان کو بھی غدار کہا گیا، اور بھٹو دور میں نیشنل عوامی پارٹی اور اس کے رہنماؤں پر غداری کے مقدمات بھی قائم ہوئے۔ پھر اسی ذوالفقار علی بھٹو کو ملک دوزخ کرنے کے الزامات کا سامنا کرنا پڑا، اور پیپلز پارٹی اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود ادھر تم ادھر ہم کے مبینہ بیان جیسے دبے کو مٹا نہیں سکی۔ جام صادق اور غلام مصطفیٰ کھر پر بھی غداری کے الزامات لگے اور انہیں انڈین ایجنٹ قرار دیا گیا۔ عبدالصمد خان اچکزئی، عطا اللہ خان مینگل، غوث بخش بزنجو، خیر بخش مری بھی غداری کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے والوں میں شامل ہیں۔ ضیاء دور میں ایم آر ڈی کے کئی رہنماؤں کو بھی غداری کے الزامات کا سامنا کرنا پڑا۔ عموماً غداری کے ان الزامات کا مقصد ناپسندیدہ سیاستدانوں کو عوام میں بدنام کرنا ہوتا ہے، اور ماضی میں بنگال، سندھ اور بلوچستان کے رہنماؤں کو غدار کہا جاتا تھا تاکہ ملک کی بڑی آبادی یعنی پنجاب میں ان کو بدنام کیا جائے۔ مقافات عمل کے لیے یا سیاسی مجبوریاں کہ نواز شریف نے بے نظیر بھٹو کو سیکورٹی رسک قرار دیا تھا، تو بلاول بھٹو نے انہیں مودی کا یار قرار دے کر بدلہ لے لیا، اور پھر کچھ ہی دنوں بعد وہ اپنے اس بیان سے یہ کہہ کر مکر گئے کہ میں منتخب وزیر اعظم کو غدار نہیں کہہ سکتا۔ ڈان لیکس میں نواز شریف اور مریم نواز کو غدار قرار دے کر سوشل میڈیا پر ان کے خلاف بھرپور مہم چلائی گئی، اور نواز شریف کے انڈین بزنس مین سجن جندال سے مری میں ہونے والی ملاقات کو بنیاد بنا کر ان کو سیکورٹی رسک قرار دیا جاتا رہا، بلکہ ان کی بحیثیت وزیر اعظم انڈین قیادت سے ہونے والی ملاقاتوں کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا رہا، اور پنجاب بالخصوص وسطی پنجاب میں اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے غدار قرار دیے گئے افراد کو غدار کے طور پر قبول کر لیا جاتا ہے، اور اب پہلی بار ہے کہ اسی پنجاب کے لوگوں کو غدار قرار دیا جا رہا ہے، اور اسی وجہ سے اس الزام کو عوامی مقبولیت حاصل ہونے میں مشکل ہو رہی ہے۔ صرف سیاستدان ہی نہیں، پاکستان میں شاعروں اور ادیبوں کو بھی غداری کے فتووں کا سامنا رہا۔ فیض احمد فائد، حبیب جالب اور موجودہ وزیر اطلاعات شبلی فراز کے والد احمد فراز بھی غداروں کی فہرست میں شامل رہے، اور آج تک جس پر بھی اس طرح کی غداری کا الزام لگا، عدالتوں میں یا تو اسے کبھی لے جایا ہی نہیں گیا یا پھر ثابت ہی نہیں کیا جا سکا، تاہم جس پر الزام لگایا وہ کسی نہ کسی طریقے سے سزا ضرور دی گئی۔ شیخ مجیب پر الزام لگا تو بنگلہ دیش بنا دیا، بھٹو کو قتل کے مقدمے میں پھانسی لگوا دی گئی، ولی خان اور ایم آر ڈی کے لوگوں کو جیلوں میں بھیج دیا گیا، لیکن ان پر مقدمات ثابت نہیں ہو سکے۔ اور جن پر الزام لگتا ہے، اگر وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ الزام غلط ہے تو انہیں حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ کرنا چاہیے۔ اگر وہ کیس دائر نہیں کرتے تو یہ الزام قبول کرنے کے مترادف ہے۔ حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ دائر کرنے کا کلچر پروان چڑھنا چاہیے، ورنہ ہمارے ہاں جو کسی کے منہ میں آتا ہے دوسرے کے بارے میں بغیر کسی دلیل اور تحقیق کے کہہ دیتا ہے، اور یہ سلسلہ حتیٰ کہ عزت کے مقدمات سے ہی رک سکتا ہے۔
تاہم دوسری طرف ہماری حکومت یعنی کہ عمران خان کی حکومت نے نواز شریف پر دائر کی گئی ایف آئی آر سے لاتعلقی کا اظہار بھی کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے کسی قسم کی کوئی ایف آئی آر نہیں درج کرائی۔ یہ ہر ایک بندے کا رائٹ ہے کہ وہ کسی بھی جگہ جا کر، کسی بھی تھانے میں جا کر ایف آئی آر درج کرائے اور وہ اپنے تحفظات کا اظہار کرے، اور حکومت نے اس ایف آئی آر سے لاتعلقی کا اظہار کر کے یہ بتایا ہے کہ ہم نے نواز شریف کو غدار نہیں کہا۔ تاہم ان کے خلاف جو مقدمات ہیں وہ چل رہے ہیں، دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ لیکن اس ملک کا کلچر تبدیل ہونا چاہیے، ایک سوچ تبدیل ہونی چاہیے، اور اس سوچ کی عکاس ہماری عوام ہے۔ امید ہے کہ عوام ہمارے ان باتوں کو سوچ سمجھ کر فیصلہ خود کرتے ہیں، یہ کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا، شیئر کرنا اور لائک کرنا نہ بھولیے گا، اور کمنٹس باکس میں آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔